الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على خطيب الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين أشاعوا الدين بالأخلاق والبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وقال المتنبي أنا صخرة الوادي إذا ما زوهمت أنا صخرة الوادي إذا ما زوهمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء وقال اسد اللہ الغالب ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے عزیز طلبہ آج کی یہ محفل تقریر مسابقہ سے معنون ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریر کا اثر ہوتا ہے انسانیت کے اوپر بخاری میں روایت ہے کہ دو شخص آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فخطبا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا تو لوگوں نے ان کے بیان پہ تعجب کیا کیا زبردست بیان کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً بعض بیان میں جادو کا اثر ہوتا ہے جادو کے اثر کا معنی یعمل عمل السحر جس طرح جادو اثر کرتا ہے بعض بیان میں بھی جادو جیسا اثر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب سنتے ہیں تو ان کی زندگی کایا پلٹ جاتی ہے اس لیے مجھے اور آپ حضرات کو چاہیے ہم اس میدان میں محنت کریں جب بیان کا اثر ہے اور جب یہ انبیاء کرام علیہ التسلیمات کا عظیم وظیفہ ہے اب اس میں تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی تقریر کے جو آداب ہے بیان کے جو آداب ہیں ہم ان کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں لے کے بڑا ادب میرے نزدیک تقریر کا یہ کہ مقرر اور خطیب بھرپور تیاری کے ساتھ سٹیج پہ آ جائے تیاری ندارت سٹیج پہ آ گیا تو شرمندگی کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں ملے گا بعض طلباء ہوتے ہیں تقریر کے بڑے شوقین لیکن تیاری کچھ نہیں کل جمعرات ہے تھوڑی سی کتاب دیکھ لی اور بس آ گئے 2-4 منٹ بیان کر لیا ایسا نہیں یہ محنت طلب چیز ہے جتنی آپ محنت کریں یہ کم ہے مشکل فن ہے تیاری کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ آپ خوب مطالعہ کریں ایک کتاب کا نہیں آپ نے کسی ایک عنوان پہ بات کرنی ہے ایک کتاب نہ دیکھیں 2 نہ دیکھ 3 جتنی کتابیں آپ کے پاس میسر ہو اس موضوع کے مطابق خوب دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اگلا مرحلہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں جب شروع میں آپ تقریر کر رہے ہوں جیسے آپ طالب علم ان الفاظ کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں پھر ان کو بار بار دیکھیں پھر جا کر آپ تقریر کریں بعض طلباء کو سنا گیا
رٹی رٹائی تقریر، ایک کتاب بزم فلاں بزم فلاں میں، بس اس کے اوپر لفظ بلفظ رٹا لگاتے ہیں اور یہاں آ کر کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے۔ تو منصفین حضرات کے اوپر، سامعین حضرات کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ سبھی کو معلوم ہوتا ہے کون سی کتاب سے رٹا لگا کر ہمارے سامنے یہ طالب کھڑا ہے۔ خوب مطالعہ کرنے کے بعد آپ اپنے الفاظ میں اس تقریر کو آپ جمع فرمائیں اور پھر اس کو کریں، انشاءاللہ اس میں اثر ہو۔ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں تقریر انہوں نے خوب تیار کی، یہ نہیں، لیکن مواد اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ مواد کا معنی کیا ہے؟ آیات، احادیث، لطائف، حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم، حکایات اولیاء رحمہم اللہ اور اشعار۔ اگر آپ کی تقریر کے اندر آیات ہیں، آپ کی تقریر میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذخیرہ ہے، اسی طرح حکایات ہیں، قصے ہیں، اشعار ہیں، لوگ دلچسپی سے سنیں گے، توجہ دیں گے اور آپ کی تقریر پر اثر ہوگی۔ بعض طلباء صرف سیدھی سی تقریر یاد کر لیتے ہیں، نہ آیات نہ حدیث نہ شعر نہ کچھ، تو اس کو ہم لوگ تقریر تو کہیں گے لیکن مؤثر تقریر اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں محنت ہے، خوب آپ تیاری فرمائیں اور اسٹیج پہ آئیں۔ اگر آپ نے تقریر کے میدان میں آگے نکلنا ہے اور آپ کو شوق ہے، ذوق ہے، اللہ نے آپ کو ملکہ دیا ہے، تو اس میں آپ اپنی آواز پہ بھی توجہ دیں۔ اگر رب نے آپ کو آواز سے نوازا ہے اور آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ جب تقریر کریں تو جب آیات آ جائے، حدیث آ جائے، کوئی شعر آ جائے تو آپ خوش الحانی کے ساتھ آپ اس کو پیش کریں۔ سامعین کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ میری زندگی کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، میں بڑے بڑے خطبہ کو جانتا ہوں، ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے مشہور ہوئے، دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ ان میں ایک وجہ میں نے دیکھی اور وہ خوش بیانی ہے۔ آپ نے نام سنا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے کابرین سے سنا، خوش الحانی سے بیان فرماتے تھے۔ یہ تک میں نے اپنے کابرین سے سنا کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع فرماتے، فجر کی نماز تک بیان فرماتے، لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے خوش الحانی کے ساتھ، لوگ سنتے تھے، جھومتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے کے خطیب العصر حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب وہ بھی تقریر کرتے تھے تو ترنم کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے، بیان فرماتے تھے، لوگوں کے اوپر اثر۔ اکثر ان کی تقریر 12 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی رات کو۔ وہ فرماتے کہ ہمارے جلسے کی تاریخ مثال 9 تاریخ تھی اور میں تقریر 10 تاریخ میں شروع کر رہا ہوں، اور صبح تک وہ بیان کرتے تھے اکثر و بیشتر۔ اسی طرح ہمارے اور خطبہ، اگر اللہ نے آپ کو آواز دی ہے تو ترنم کے ساتھ لوگوں کے اوپر اچھا اثر پڑتا۔ آواز ایک عظیم نعمت ہے جس کو اللہ نصیب فرمائے۔ کہتے ایک قافلہ جا رہا تھا، حج قافلہ، راستے میں انہوں نے ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا۔ امیر صاحب نے کسی کو کہا کہ تم جا کر اذان دے دو، تو ایک اور صاحب تھے، اس نے کہا نہیں اذان میں دوں گا۔ امیر صاحب نے کہا چلو، اس کی آواز اچھی نہیں تھی، وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، اس نے اذان شروع کر دی، آواز اس کی صحیح نہیں تھی۔ اس پورے علاقے میں ایک لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، اس نے جب یہ آواز سنی تو کہا یہ آواز کس کی ہے؟ آواز کس کی؟ لوگوں نے کہا تمہارے مسلمان کی آواز ہے۔ کہا اتنی بدصورت آواز، اتنی خراب آواز، اسلام چھوڑ دیا۔ اور اس کے برعکس میں آپ کو بتاؤں، جن کو اللہ نے اچھی آواز سے نوازا ہے اور اس کا استعمال کرتے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے کتنے قاری صاحبان ہیں کہ ان کی تلاوتیں سن کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور میں آپ کو حوالے کے ساتھ بھی بات عرض کر دوں، صحیح حدیث صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اپنی آوازوں سے
قرآن شریف کو خوبصورتی بخشا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن شریف کو خوبصورتی پہنچاؤ اپنی آوازوں کے ساتھ۔ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں پہ توجہ دے اور تقریر کے اندر خوش الحانی بھی رکھے، انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا اثر ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میں 2-3 باتیں مزید عرض کر دوں ہدایت کے طور پر۔ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تقریر کے لیے آتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں تو پھر مایوسی ان میں آ جاتی ہے، تقریر چھوڑ، تقریر کرتے نہیں سر ایسے۔ ان سے یہ عرض ہے کہ یاد رکھیے ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آج ناکام ہو گیا، آپ نے آیات غلط پڑھی، حدیث غلط پڑھی، آپ رک گئے، پریشان نہ ہو۔ کون سے آپ بڑے آپ تو مقرر بن رہے آ رہے ہیں، آپ تو خطیب بننے آئے ہیں۔ آپ اپنے اندر غیرت پیدا کریں کہ آئندہ جمعرات کو جب تقریر ہوگی میں انشاءاللہ سب سے بہترین تقریر کروں گا۔ مایوسی کو بالکل ختم کریں، مایوسی کو بالکل قریب نہیں لائیں۔ اگر آپ کے ساتھی آپ کے اوپر ہنسے تو آپ کو اس پر اشتعال میں آنا چاہیے کہ آج یہ میرے اوپر ہنسے، کل یہی طلبہ ہے کہ ہنسیں گے لیکن خوشی کے ساتھ، اس پر ہنسیں گے کہ آپ نے زبردست تقریر کی ہے، آج مذاق اڑا رہے کل مجھے داد دیں گے۔ میں درمیان میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اپنے طلباء کو داد دینا چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اپنے ساتھیوں کی۔ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں جب تقریر کر لیتے ہیں ساتھی سے پوچھتے ہیں میں نے تقریر کیسی کی، وہ کہتا ہے یار تم نے تو کوئی تقریر نہیں کی، اور یہ ہے وہ بیچارہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کسی سے نہ پوچھو میں نے کیسے تقریر کی، اپنا حوصلہ بلند رکھے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ میں زمانے کا عظیم خطیب بنوں۔ ایک اور بات عرض کرنی، اور وہ یہ جس زبان میں آپ نے بات کرنی، جس زبان میں، اس زبان میں آپ محنت کریں۔ جتنی آپ کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہوگی یوں آپ کی تقریر مؤثر، لوگ سنیں گے۔ ہمارے ہاں لوگ کراچی میں پیدا ہوتے ہیں گستاخی معاف، مدرسوں میں 8 10 12 سال 15 سال 16 سال پڑھ لیتے ہیں، اردو ان کو نہیں آتی، ٹھانگے توڑ دیتے، سننے والوں پہ اچھا اثر نہیں پڑتا۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ جیسے اس کی اردو اچھی نہیں ہے ایسے اس کا علم بھی اچھا نہیں ہوگا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیز دوستو، آپ کے علم میں یہ بات میں لے کے آؤں، لوگوں نے فصاحت و بلاغت پہ فخر کیا ہے۔ فصاحت اور بلاغت فخر کی چیز ہے، انسان کی زینت، مرد کی زینت فصاحت اور بلاغت ہے۔ متنبی کہتے ہیں انا صخرۃ الوادی اذا ما زحمت، انا صخرۃ الوادی اذا ما زحمت واذا نطقت فاننی الجوزاء۔ کہتے ہیں ایک شعر میں اپنی بہادری بھی بیان کر رہے ہیں اور اپنی فصاحت و بلاغت کو، عجیب۔ کہتے ہیں میں وادی کی مضبوط چٹان ہوں، جب اس کے ساتھ مزاحمت ہو جائے، اور پھر آگے کہتے کہ وَإِذَا نَطَقْتُ فَإِنَّنِي الْجَوْزَاء، جب میں بات کرتا ہوں تو میں جوزا ستارہ ہوتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ جو بچہ، جوزا ستارے کا نام ہے، جوزا ستارہ جب طلوع ہو اور اس ٹائم میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یہ فصیح اور بلیغ ہوگا، قادر الکلام ہوگا، بلیغ البیان ہوگا۔ تو متنبی کہتے ہیں کہ میں خود جوزا ہوں، یعنی میں خود فصیح اور بلیغ ہوں۔ تو میرے عزیز طلباء ساتھی، فصاحت اور بلاغت اپنے اندر رکھیے، اس کے لیے محنت۔ ایک اور عرض کرنے بہت ضروری ہے، حالات کے مطابق تقریر کریں، جیسے حالات ہو اس کے مطابق۔ مثلا آپ کسی کی غمی میں گئے، جیسے عام طور پر آج دستور بنا ہوا ہے، غمی میں لوگ جاتے ہیں تو جنازے سے پہلے بیانات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی فوت ہو جائے اور جناب آپ کو دعوت دی کہ آپ بیان کریں، آپ سٹیج پہ آئے، ممبر پہ آئے، اور آپ نے شادی کا موضوع چھیڑ دیا۔
یا شادی میں آپ گئے، شادی میں کسی نے آپ کو بلا لیا اور آپ نے موت پر باتیں کرنا شروع کر دی، غم کی باتیں شروع کر دی، جیسے قاری صاحبان کرتے نا، قاری صاحبان شادی میں جب قاری صاحب کو تلاوت کے لیے، سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو علم سے جن کا تعلق نہیں بیچارے، شادی میں ان کو بلاتے ہیں کہ آپ قاری صاحب آپ تلاوت کریں گے شادی میں، تو وہ تلاوت شروع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور جب موت کے موقع پہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ تلاوت کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد کہتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ ساری ضمیر مردے کی طرف راجع کر، خیال کرنا چاہیے، حالات دیکھ کر بیان کریں۔ حالات دیکھ کر بیان کرنے کا یہ بھی مطلب، کہاں پرجوش بیان ہونا چاہیے، کہاں آہستہ بیان ہونا چاہیے، تو تمام حالات کو احتجاجی مظاہرہ ہے، پھر لگے رہو۔ درس قرآن آپ دے رہے، انداز کچھ اور ہو، اصلاحی بیان ہو، انداز حالات کو دیکھ کر آپ بیان کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بیان میں اثر ہوگا۔